بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم جو ہے وہ 240 روپے ہے، اور ورنہ 4 کلو کھجور کی قیمت یہ جو زیادہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کے حساب سے کر کے دیں تو یقیناً اچھی رقم بنے گی. اور کسی غریب کو کوشش کریں عید سے پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کی تیاری مکمل کر سکے. یہ بہن نے کو پھر کویشچن کیا تھا، وہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت ساس زندہ تھی اور بعد میں ساس کا بھی وصال ہو گیا. اب یہ شوہر کی کچھ پراپرٹی وغیرہ بیچنا چاہتی ہیں تو ان کی نند موجود ہیں تو ان کو حصہ دیں یا نہ دیں. دیکھیں جب شوہر فوت ہوئے تو ان کی والدہ جو تھیں وہ ان کی وراثت میں حصے دار تھیں، انہیں چاہیے تھا کہ ساس کو اس ٹائم دے دیتے، لیکن چلے اگر نہیں دیا اور ساس کا انتقال ہوا تو اگر صرف ایک نند ہی باقی ہیں تو ساس کے جو شوہر کی طرف ان کے شوہر کی طرف سے حصہ بنا تھا بیٹے کی طرف سے وہ بھی، اور جو ساس کا اپنا ترکہ تھا وہ سب کا سب نند کو ملے گا. تو ان کو دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سوالات کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. بیڈ پر ہو تو کیا نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ادب کے خلاف ہے. اگر تو بہت ہی منا سا ہے تو چل جائے گا، لیکن تھوڑا بڑا ہو تو بہرحال ادب یہ نہیں ہے کہ نیچے بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں یا بیٹھ کے ہی کونے پہ بیٹھ کر آہستہ سے پڑھ لیں تاکہ بچے کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو. اور قیام اللیل کا جو کہا جاتا ہے، قیام اللیل کا مطلب رات کی کوئی نماز، تو یہ تہجد بھی قیام اللیل میں آتی ہے، تہجد بھی ہے قیام اللیل بھی ہے. اسی طرح تراویح کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں عمومی طور پر ان کو بھی قیام اللیل سے تعبیر کرتے ہیں. قیام اللیل کا مطلب رات کا قیام، تو رات جو ہے وہ مغرب کے بعد اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر تراویح بھی اس میں شامل ہوئی اور دیگر نوافل بشمول تہجد کے. اور بچوں کو عالم دین ضرور بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلوائیں. بہتر ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو 7 سے لے کے 10 تک جو ہے اس کو فرض علوم اس کی عمر اور ایج اور سوچ اور سمجھ اور فہم کے اعتبار سے کمپلیٹ کروا لیں. اس کے بعد بلوغت کے بعد پھر اس کو جب وہ کم از کم میٹرک کر لے یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اس کو درس نظامی عالم کورس کی طرف لائیں. ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی چلتی رہے اور وہ بھی پڑھتے رہیں، لیکن اس کے لیے اس اساتذہ اور ادارہ اس کا صحیح انتخاب بہت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات بچے سنبھل نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ ایک اجنبی سے ماحول محسوس ہوتا ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں چاہیں تو بعد میں مشاورت کر لیں. اور بالوں کی خرید و فروخت ہمارے مذہب میں شرعاً جائز نہیں ہے. انسانی جسم سے بغیر سخت ضرورت کے نفع حاصل کرنا منع ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل محلوں میں بھی آتے ہیں، عورتوں کے بال خریدتے ہیں اور یہ چائنا جاتے ہیں اور وہاں سے وگ تیار ہوتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں جاتی ہے اور مہنگے دام ہو جاتی ہے. تو یہ بالوں کی خرید و فروخت یہ بڑے باطل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اور اس میں کرنے والے گناہگار بھی ہوں گے کہ خلاف شرع کر رہے ہیں، جس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی ایک تو یہ پوچھا تھا کہ فون پر طلاق دے دی ہے شوہر نے اور کچھ 3 مہینے بعد دوبارہ نادم و شرمندہ ہو کے واپس آ گیا ہے، تو اگر 3 طلاقیں دے چکے تھے تو اب حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں تو رجوع کی گنجائش ہے. تو اب وہ معلوم کر لیں کہ وہ کن الفاظ سے دی تھی، لفظ طلاق سے دی تھی یا کنایہ سے دی تھی. یہ صریح کہلاتا ہے، اور کنایہ جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا اس کے اعتبار سے حکم بدلے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ 3 حیض گزر گئے تھے یا نہیں گزر گئے تھے. بعض عورتوں کے حیض 3 مہینے سے کم میں گزر جاتے ہیں، بعض کے 3 مہینے سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ کافی تفصیل طلب ہے. لیکن بہرحال اگر 3 طلاقیں دے دی تھی پھر تو کوئی تفصیل کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی جب تک کہ حلالہ نہیں کریں گے. اور قیمت دے کر کتا بالکل خرید سکتے ہیں حفاظت والا. یہ حدیث میں ویسے موجود ہے کہ کتے کی کمائی خبیث ہے، لیکن یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ حکم ان کتوں کے لیے منسوخ ہو چکا کہ جن کو رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ ویسی شوقیہ کتے کے بارے میں ہو سکتا ہے. وہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ جو معلم کتا ہے جسے آپ تربیت دے دیں اور وہ شکار کرتا ہے کتا، شکاری کتے، اس کی قرآن میں بھی اجازت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، پھر حفاظت کے لیے سرکار نے اجازت دی. اب لازم بات ہے کہ حفاظت کے لیے تربیت یافتہ کتا بغیر قیمت کے تو ملے گا نہیں، تو اس لیے پھر اس کی جب اسی رکھنے کی اجازت دی تو ضمناً اس کی قیمت لینے کی بھی اجازت دے دی اور دینے کی بھی اجازت دے دی. تو فقہ حنفی میں بالکل اس کی اجازت موجود ہے. اور مسجد کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے مسجد کے مفادات کو نقصان پہنچانا اپنی انا کے لیے یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے، یقینی سی بات ہے. لیکن یہ اس کا تعین کون کرے گا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے انا کے لیے کیا ہے اور ہمیں ذاتی مفادات ہی نظر آتے ہیں اور مسجد کے مفادات قربان نظر آتے ہیں، تو صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پوری صورتحال لکھ کر کسی اچھے مسند دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لیں، اس کے تقاضے کے مطابق دونوں فریق عمل کریں. ٹھیک ہے، کال اس کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. آخرت میں عافیت کے بارے میں کہا جاتا ہے. دیکھیں عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصیبت آزمائش کی ضد ہے، سمجھ لیں. عافیت کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کے جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں، یا ہمیں ایسی مصیبت مبتلا نہ کر کے جو ہمیں ایسی بے صبری کی طرف لے جائے جو شکوہ شکایت تیری تقسیم پر اعتراض یا معاذ اللہ کلمات کفر کی طرف لے جائے. عافیت کا مطلب بالکل سکون، اطمینان، ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس ہو، جیسے جنت میں ہر ایک عافیت سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہن نے فرمایا کہ میں تراویح کے لیے جاتی ہوں تو 27 دن میں ختم ہوا، پھر میں بعد میں گئی تو امام صاحب فرضوں کی جماعت کرا رہے تھے، 2 رکعت نکل گئی تھی تو میں نے اپنی نیت باندھ لی. ابھی اپنی نیت سے کیا مراد ہے؟ اگر تو جماعت میں کھڑے ہو کر اپنی نیت کر لی، امام کی نیت نہیں کی، پھر تو آپ کی نماز
کا مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ علیحدہ اپنی پڑھ لی, جماعت میں شامل نہیں ہوئی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے ویسے بھی جماعت سے پڑھنا لازم نہیں تھا, آپ اپنی پڑھ کر اور آپ پھر بعد میں تراویح وغیرہ میں شامل ہو گئی, تو آپ نے ٹھیک کیا. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے, وہ 8 رکعت تراویح پڑھاتی ہیں اور قرآن سامنے رکھ کر پڑھتی ہیں. دیکھیں یہ فقہ حنفی کی روشنی میں پہلی بات تو عورت جماعت کرائی نہیں سکتی ہے, مکروہ تحریمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اگر حالت نماز میں دیکھ کر پڑھیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے جو ایسی خواتین ہیں جو حنفی ہیں وہ ہرگز وہاں پر نہ جائیں, کیونکہ ان کی پھر نماز نہیں ہوگی. شرعی معذور جو ہے, شرعی معذور اسے کہتے ہیں کہ جس کا وضو قائم نہ رہ پاتا ہو, پیشاب کے خطرات آتے ہیں, خون رشتہ رہتا ہے, اور دیگر آشوب چشم کی بیماری ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ شرعی معذور کا وضو اگر نہ رہتا ہو تو بعد جماعت وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں, اور جمعے کا کیا حکم ہوگا. دیکھیں اگر تو بہت ہی زیادہ اس کا گندگی نکلتی ہے اور اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر وہ جماعت سے تو بالکل نہ پڑھے, اپنے گھر میں پڑھے. اور اگر تھوڑا بہت نکلتا ہے, کپڑا وغیرہ رکھ سکتا ہے وہ, اور اس میں جذب ہو جائے اور مسجد بالکل آلودہ نہیں ہوگی, نہ بہت زیادہ نجاست باہر نکلے گی, تو جماعت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. باقی جمعے کی چونکہ سختی ہے اور یہ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں اگر زیادہ بھی نکلتی ہو اچھی طرح اس وقت صفائی کر لیں, پہلے جانے سے پہلے تازہ وضو کریں, کوئی ایسا کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ مزید کوئی گندگی پھیلے نہیں بہت زیادہ, اور بس 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ کر بقیہ نماز اپنے گھر پر ادا کی جائے. اور ایک وضو سے شرعی معذور ایک وقت کی, یعنی ایک وقت سے دوسرے وقت کی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے, جتنی چاہے اس میں پڑھے. جیسے ظہر شرعی معذور ہے, ظہر کے لیے وضو کیا تو عصر تک اس سے ایک ہی وضو سے جتنی چاہے وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ایک شخص نہیں ہے, اس کو مکان بنوا کر دینا کیسا ہے. دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوتا کہ مکان 40 لاکھ 45 لاکھ کا بنائیں گے ایک ہی شخص کو, اور پھر وہ یقینی سی بات ہے اس مکان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے بھی لازم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے فقہاء نے واضح فرمایا کہ کسی شرعی فقیر کو اتنا دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے, صحیح نہیں ہے. اور غریبوں کے اندر تقسیم کریں, راشن وغیرہ ڈلواتے رہیں ان کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کتنے جانور ہوں تو وہ نصاب کے برابر بنیں گے, اور کوئی ان کے پاس جانور اور مال وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں, یعنی مفت کا چارہ ہو. اور اب عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں کے اندر چارہ خریدتے ہیں یا اپنا اگاتے ہیں, پھر اس کو کاٹ کر اور اس میں خرچہ ہوتا ہے, تو ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اور روزے میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بالکل کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے چیز کے اندر جانے سے یا جسمانی تعلق قائم کرنے سے, اور یہ بلڈ باہر نکلتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بہنوں کے لیے دوران اذان سر کو ڈھکنا دوپٹے سے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, ادب ہے, ادب احترام ہے. لہٰذا اگر وہ بالفرض برہنہ سر رہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے گناہ گار ہے. ہاں ادب یہ ہے کہ اپنا سر کو ڈھک لیا جائے. اور والدین کے لیے بہترین ثواب جاریہ مختلف ہو سکتے ہیں. میں جو عرض کرتا ہوں وہ عالم بنائیں اور مفتی بنائیں, جب تک وہ کام کرتے رہیں گے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ. کیا بات ہے, کالرز کو لے لیتے ہیں. زکوٰۃ اور فطرہ دیا ہے کہ فلاں فیملی کو پہنچا دینا. اب انہوں نے بتایا ہوگا فلاں فیملی کو, اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں دے دینا عید کے بعد, تو یہ تو ٹھیک ہے معاملہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہیں وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اگر کوئی وکیل کو زکوٰۃ دے دے کہ فلاں کو دے دینا, تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک اس وکیل کے پاس رہے گی. وہ زکوٰۃ ہی ہے, جب دے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ عذر ہے ان کے ساتھ, اگر پہنچا نہیں سکتے تو دینے میں تاخیر سے گناہ گار نہیں ہوں گے. اگرچہ افضل یہی تک کسی بھی طریقے سے پہنچا دیتے. آج کل تو آن لائن سسٹم چل رہا ہے, اور دیگر مطلب وہ ایپ وغیرہ ہیں, ان کے ذریعے آپ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل فوراً سے پیشتر کر دیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکیں. بہت اچھی بات ہے. 2 کالرز جی بالکل. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اولاً ماں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب بالکل بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں سے بہت اٹیچ ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی باپ بڑی ذمہ نہیں ہے, باپ بھی تو ہوتا ہے گھر کے اندر. اور خصوصاً جب بچے تھوڑا سا 7 سال کے قریب پہنچ جائیں تو پھر باپ کو بھرپور توجہ دینی چاہیے. اور یہ بالکل بہت سے مرد ایسے ہی کرتے ہیں کہ گھر پہنچتے ہیں, پہلے باہر رہتے ہیں کام کاج پہ, پھر دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر گھر پر آتے ہیں تو فیملی کو ٹائم نہیں دیتے, پھر سوشل میڈیا ان کی فیملی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بالکل غلط ہے, اس طرح نہ کریں. جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں, آپ کا بچہ بھی اس کو آبزرو کر رہا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا, اور یہ شرن بالکل درست نہیں ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ٹائم مینیج کر لیں کہ اتنا میرے کام کاج کے لیے, اتنا دوستوں کے لیے, اتنا فیملی کے لیے, اور اتنا چلے میں اپنی تفریح کے لیے بھی کر لوں. جو جائز تفریح ہو اس کے لیے آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں. لیکن فیملی کو ٹوٹلی اگنور کرنا, یا کبھی بس محبت آئی تو چپڑ گئے بچوں کو, اور محبت نہیں آئی تو جھٹک دیا کہ ہٹ جاؤ ٹک ٹاک پہ ٹھمکا دیکھ رہا ہوں, تو یہ شرن جائز نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ پورا سال گھومتے رہتے ہیں مال میں ادھر ادھر, لیکن جب قبرستان جانے لگے تو منع کر دیتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے روکا تھا, اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں, کیونکہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے. اور نبی کریم یا قرآن جب کوئی مطلقاً حکم بیان فرماتا ہے, مرد عورت کی تخصیص نہ ہو, تو دونوں کو وہ حکم شامل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو بھی حاصل ہے. لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کہ زیارت قبور زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, اس لیے بہتر ہے کہ عورت صرف مستحب کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے, کہ مرد و عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے قبرستان میں. آج کل عزتوں کے معاملات چھن جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں قبرستان گیا تو اس نے گورکھن نے مجھے بتایا کہ ابھی لڑکے آئے تھے کچھ دیر پہلے, اور لوگ قبروں کی زیارت کرنے ہیں, ان کو لوٹ کے لے گئے. آپ اندازہ کریں تو عورت کے لیے زیادہ خطرناک, قبرستان کا بھی نہیں چھوڑا. یہ جائے عبرت ہے,
اور وہاں بھی لوٹ کے لے اوئے گئے. ہوئے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنوں کو رکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بہن ایسا ہے کہ ماں باپ کی قبر وغیرہ پہ جانا چاہے, راستہ پر امن ہے, محرم کے ساتھ نکلے, باپردہ طریقے سے جائے, تو تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا, وہ قبر پہ تھی اور وہ رو رہی تھی. سرکار نے فرمایا کہ صبر کرو. اس نے کہا کہ جیسی مصیبت مجھے پہنچی ہے آپ کو پہنچتی تو پتہ چلتا. سرکار پیچھے سے چلے گئے. اسے بعد میں کسی نے بتایا تمہیں پتہ تمہارے پیچھے کون کھڑے تھے, وہ نبی کریم تھے. اللہ. وہ عورت سرکار کے پاس آئی, رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ عورت قبرستان تھی, نبی کریم نے اس کو منع نہیں کیا. سیدہ عائشہ خود تشریف لے جاتی تھی. اللہ. آج لاکھوں مرد عورت جنت البقیع کے شہداء احد کے مزارات پر جنت المعالی پہ جاتے ہیں. تو اس لیے جا سکتے ہیں, لیکن وہی تمام قیودات کے ساتھ. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی صاحب میں چاہتا ہوں جوابات. جی نیاز کا دیکھیں, نیاز کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا جائے گا, اللہ کا قرب مقصود ہو, ثواب بھی صرف اللہ دے گا. اور بس نیت یہ ہو کہ اس کھانے سے جو ثواب اللہ میں دے گا ہم فلاں کو بھی اس کو ایصال کر رہے ہیں, بس یہ. اب اگر کھانا سامنے رکھنا چاہیں اور کچھ قرآن پڑھنا چاہیں ٹھیک, ورنہ آپ کی خالی نیت بھی کافی ہے. لیکن ہم سامنے میں اس لیے رکھتے ہیں یا لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جتنے معجزات دکھائے تقریباً اس میں کھانا سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا. تو اس سنت کو ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. اور صلاۃ و تسبیح میں بھول کر کسی اور سے نہ معلوم کریں, کیونکہ اگر یہ عمل ایک کثیر بن گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر آپ بھول گئی کوئی بات نہیں, اس کو آگے نکل جائیں آپ. اگر بعد میں اس تسبیح کو ڈبل پڑھ لیں لیکن آپ رکے نہیں, اس کو آگے نکل جائیے. اور بھول بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. تھوڑی بہت تسبیح کم بھی ہو جائے گی تو گنجائش نکلے گی.